صحت آ گئی، کبھی تکلیف اور رنج و غم آ گئے، کبھی خوشی آ گئی۔ فرمایا کہ تم لوگ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑتے ہو اور ایک دوسرے سے اپنی دوستیاں قائم کرتے ہو کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے کے کام آئیں، کوئی ہماری سنے، کسی کی ہم سنیں، کوئی ہمارا مددگار بنے، کسی کے ہم مددگار بنے، اور کوئی ہمیں بچائے، کسی کو ہم بچائیں، کوئی ہمارا ہمدرد بنے، کسی کے ہم ہمدرد بن جائیں۔ فرمایا تمہاری سوچ اپنی جگہ پر بجا ہے اور ایسا ہونا چاہیے، مگر یاد رکھو یہ تعلقات تمہارے اتنی دیر تک ہیں جب تک تمہاری یہ دنیا کی زندگی لکھ دی گئی ہے۔ جب تم اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آگے منتقل ہو گئے، تمہارے تعلقات دنیا کے اندر ختم ہو جائیں گے، تمہاری دوستیاں یکسر ٹوٹ کر رہ جائیں گی، اور تمہاری ساری ہمدردیاں ایک دوسرے سے ختم ہو جائیں گی۔ نہ وہ تمہاری اب مدد کر سکے گا، نہ تم اس کے مددگار بن سکو گے۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے وہاں پر یہ دنیاوی تعلقات ختم ہو جانے ہیں، وہاں پر یہ ہمدردیاں ختم ہو جائیں گی، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ سلام، یہ دعائیں، یہ تعلقات، یہ جناب والا ایک دوسرے کا مددگار بننا یا اس کو مددگار بنانا، سمجھنا، سمجھانا۔ جب میدان حشر کے اندر آؤ گے تو یہ سارے کے سارے تعلقات وہاں پر تمہیں نظر نہیں آئیں گے، مگر الا المتقین۔ دنیا کے اندر جو تم نے کسی پرہیزگار کو اپنا دوست بنایا ہوگا، اس کی دوستی کو قیامت والے دن میدان حشر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کسی پرہیزگار کو اپنا ہمدرد بنایا یا خود اس کے ہمدرد بن گئے، یہ تعلق قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے تمہیں نظر آئے گا۔ دنیا کے اندر تم نے اپنا رشتہ کسی پرہیزگار سے قائم کیا تو اس رشتے کو موت بھی ختم نہیں کر سکتی۔ جب قیامت کا دن ہوگا یہ رشتہ پرہیزگار کا وہاں تمہیں ضرور کام دے گا، یہ تعلق پرہیزگار کا وہاں تمہیں ضرور کام دے گا، یہ اپنا سلام اور دعا کے ساتھ تعلق جوڑنا پرہیزگار کے ساتھ میدان حشر میں تمہیں ضرور کام دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ اگر ہو سکے تو دنیا میں پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت کا، حاجت کا، ہمدردی کا اور پریشانی کا جو وقت ہوگا وہ قیامت والے دن ہوگا، جہاں پر کوئی کسی کی سننے والا نہ ہوگا۔ باپ بیٹے کی نہ سنے گا اور بیٹا باپ کی نہ سنے گا، دوست احباب ایک دوسرے سے دور دوڑ جائیں گے، ماں بیٹے کی نہ سنے گی، بیٹا ماں کی نہ سنے گا، بھائی بھائی کی نہ سنے گا، اور رشتہ دار رشتہ داروں کی نہ سنیں گے۔ خامد بیوی کو کہے گا کہ جا مجھے آج اپنی پڑی ہے، کہیں اور سے جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سفارش تلاش کر، اور یہی ایک دوسرے کی طرف سے میاں بیوی کو جواب دیا جائے گا۔ مگر قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے ان پرہیزگار بندوں کے، ان متقی بندوں کے، ان عبادت گزار بندوں کے، ان شب زندہ دار بندوں کے، ان صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر قائم کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنے والے بندوں کے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میدان حشر میں جب سارے تمہیں چھوڑ جائیں گے اور جب تم ہر طرف سے مایوس ہو جاؤ گے تو ان پرہیزگاروں میں سے اگر کوئی پرہیزگار تمہیں یاد آ گیا جس کے ساتھ تم نے دنیا کے اندر تعلق قائم کر دیا تھا، تو ہر طرف سے مایوس ہو کر جب ایک پرہیزگار کے دروازے پہ آ جاؤ گے، وہاں پر آ کر اسے اپنی دکھوں بھری داستان سناؤ گے، اپنی پریشانی اس کے سامنے ظاہر کرو گے اور اس کو آ کر اپنی تکلیف بیان کرو گے اور کہو گے کہ آج میں حاجت مند ہوں،
آج میرے ساتھ ہمدردی کا کوئی اظہار تو کر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب کوئی بندہ میرے کسی پرہیزگار بندے کے دروازے پر آ جائے گا وہاں سے اس کو مایوس نہیں لوٹایا جائے گا، بلکہ جو امید لے کر آیا تھا وہاں سے اپنی امید کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ فائدہ لے کے واپس پلٹ کے جائے گا، خالی پلٹ کے نہیں جائے گا۔ اس واسطے آگے فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، اے میرے پرہیزگار بندو، یاد رکھو آج کے دن تمہارے اوپر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، تمہیں آج خوف کوئی نہیں، اس واسطے کہ تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ساری زندگی میرے خوف کے اندر رہ کر گزاری، دنیا میں رہ کر قدم قدم پر میرے خوف کو مد نظر رکھا، تمہارے ذہن پر میرا خوف ہوتا، تمہارے دل کے اوپر میرے خوف کا قبضہ تھا، تمہارے ہر سانس کو میری خوف نے اپنی گرفت کے اندر لیا ہوا تھا، اور تم سانس لینے پر بھی ڈرا کرتے تھے، تم قدم اٹھاتے ہوئے ڈرا کرتے تھے، تم ہاتھ بڑھاتے ہوئے ڈرا کرتے تھے، آنکھ اٹھاتے ہوئے ڈرا کرتے تھے، اور کوئی کام کرتے ہوئے ڈرا کرتے تھے، ارادہ کرتے ہوئے ڈرا کرتے تھے کہ ان میں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہمارے رب کی مرضی کے خلاف ہم سے صادر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر آ جائے۔ تم نے تو اپنی ساری زندگی کو جب سے ہوش سنبھالا اور آخری لمحے تک، آخری سانس تک، قبر میں اترنے تک اور جنازے والی چارپائی تک پہنچنے تک تم نے تو اپنا سارا اوڑھنا بچھونا میرے خوف کو بنا رکھا تھا، تو جب تم دنیا کے اندر اس قدر میرے خوف کو اپنے اوپر طاری کیے ہوئے تھے تو یہ میری شان کے لائق نہیں ہے کہ جو دنیا کی ایک زندگی میرے خوف کے اندر گزار چکا ہو اور میرے خوف کو اپنے اوپر طاری کر کے گزار چکا ہو، آخرت والی زندگی جو میں نے پیدا ہی اس واسطے کی، جو بنائی اس واسطے تھی کہ اس میں میرے پرہیزگار بندے میری بارگاہ سے انعام لے کر، اجر لے کر یہاں خوشحال جنت کے اندر حشاش بشاش رہیں، خوشیاں منائیں، تو جب تم دنیا کے اندر خوف کا سامنا کر آئے ہو تو اے میرے پرہیزگار بندو اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج کے دن نہ تو تمہارے اوپر میری ذات کا کسی طرح کا کوئی خوف ہوگا اور نہ میں آج تمہیں اپنے پیارے بندوں کو یہاں پر غم زدہ ہونے دوں گا۔ تو معلوم ہوا دنیا میں رب تعالیٰ کا خوف جس نے اپنے اوپر طاری کر لیا وہ آخرت کے خوف سے بچا لیا گیا، آخرت کے خوف سے محفوظ کر دیا گیا، اور جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو غم زدہ کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو رب تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھوں، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جب قیامت والے دن اور لوگوں کے اوپر غم طاری ہوگا جن کے اعمال ٹھیک نہ ہوں گے، جن کے اعمال درست نہ ہوں گے، مگر جو درست اعمال والے ہوں گے، جن کے اعمال ٹھیک ہوں گے اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور جو اللہ کی اطاعت اپنے دامن میں لے کر آیا ہوگا، جو اللہ کی عبادت اپنے دامن میں سمیٹ کر آیا ہوگا، جو اللہ کی فرما برداری اپنے ساتھ لے کر آیا ہوگا، فرمایا ایسا بندہ جب میرے پاس قیامت والے دن میری عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، اگرچہ وہ میرے جلال کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہا ہوگا، مگر میں جس طرح دنیا کے اندر یہ اعلان قرآن مجید کے اندر کر چکا، یہی میرا اعلان قیامت والے دن ان کے لیے میدان حشر کے اندر بھی ہوگا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے پیارے بندو، اے میرے عبادت گزارو، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے دنیا کے اندر میری عبادت کی
اور میں تمہاری عبادت پر راضی ہو گیا، تو آج ہو سکتا ہے کوئی کہے یا اللہ میں بھی تیرا بندہ، یا اللہ میں بھی تیرا بندہ، یا اللہ میں بھی تیری بندگی کرنے والا، میں بھی نماز پڑھنے والا، میں بھی نیکیاں کرنے والا۔ ہو سکتا ہے میں ان کو کوئی جواب دوں نہ دوں، مگر اے میرے پرہیزگار اور متقی بندو، تمہارے ساتھ میں اس قدر راضی ہو گیا ہوں، اور کسی کو اپنا بندہ کہہ کے خطاب کروں نہ کروں، ندا دوں نہ دوں، مگر تمہارے ساتھ میں اس طرح راضی ہوں کہ گواہ ہو جاؤ اور پورا میدان حشر سن لے گا، میں تم کو یوں ندا کرتا ہوں یا عبادی، اے میرے بندو۔ اور بندہ نکلا ہے بندگی سے، عبادت سے۔ اے میرے بندو، اے وہ بندو جنہوں نے دنیا میں عبادت کی تو میں نے اسے قبول کر لیا، اے بندو جنہوں نے دنیا میں میری بندگی کی میں نے اسے قبول کر لیا، اے میرے بندو جنہوں نے دنیا میں مجھے راضی کرنا چاہا تو میں ان کے ساتھ راضی ہو گیا۔ اے میرے بندو تم کیوں ڈرتے ہو؟ یا اللہ آج تو جلال کے اندر ہے، یا اللہ آج تو چاہے تو فیصلہ کچھ کا کچھ کر دے، یا اللہ تجھے کون روک سکتا ہے؟ کوئی دنیا کے اندر نیکیوں کے انبار لے کر آیا ہو، کوئی دنیا میں رہ کر شب بیداریاں اس قدر بے شمار لے کر آیا ہو، کوئی دنیا میں رہ کر عبادات پہاڑوں کے برابر کر کے لے آیا ہو، مگر مولا تو بے نیاز ذات ہے، یا مولا تو بے پرواہ ذات ہے، تجھے عبادات کی کچھ پرواہ نہیں، تجھے نیکیوں کی کچھ حاجت نہیں، تو چاہے تو کسی کی نیکیوں پہ راضی ہو جائے، چاہے تو ناراض ہو جائے، چاہے تو ایک نیکی پہ راضی ہو جائے، چاہے تو کسی نے ساری زندگی نیکیاں کی ہو ان کو رد کر دے، مولا تجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، آج تیری بادشاہی ہے، دنیا کے اندر بھی تو بادشاہ تھا، مولا ہم تو تیری بے پرواہی کا ڈر کرتے ہیں، مولا تیری بے نیازی سے ڈرتے ہیں، یا اللہ تیرے اس فیصلے سے ڈرتے ہیں، تو چاہے تو فرما دے فلاں وقت جو تو نے عبادت کی تھی اس میں ریاکاری کا شبہ پایا گیا جس کی وجہ سے تیری ساری عبادت کو رد کیا جاتا ہے، مولا تجھے کوئی اس سے روک نہیں سکتا، تیرے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی اف نہیں کر سکتا، ہم تو اس واسطے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ایسا ممکن ہے کسی کے ساتھ ہو مگر وہ اور ہوں گے، تم اور ہو، تم وہ نہیں ہو کہ جن کے ساتھ آج ایسا معاملہ کیا جا سکے۔ تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی قدم کوئی سانس میری رضا کے خلاف نہ لیا نہ اٹھنے دیا، آج میری بادشاہی ہے، دنیا کے اندر بھی میری بادشاہی تھی، تو جب تم نے وہاں پر بھی مجھے بادشاہ حقیقی مانتے ہوئے میری رضا کے مطابق سارا کچھ کیا تھا، تو پھر گواہ ہو جاؤ آج میں فیصلہ وہی کروں گا جس فیصلے کے نتیجے میں تم کو ہر طرح سے خوش کر کے تم کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ پچھلی آیت کے اندر جن لوگوں کو رب تعالیٰ نے قیامت والے دن اپنا بندہ فرمانا ہے، اے میرے بندو، کوئی کہے یا اللہ میں تیرا بندہ، رب تعالیٰ فرمائے نہیں تو میرا بندہ نہیں، مگر یہ ایسے پرہیزگار اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے رب کو اپنے ساتھ اس طرح راضی کر کے گئے ہوں گے، یہ کہیں نہ کہیں یا اللہ ہم تیرے بندے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو کے خود اعلان کر دے گا یا عبادی، اے میرے بندو جن سے میں راضی ہو گیا وہ میرے بندے، آج کے دن تمہارے اوپر
نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم آج کے دن غمگین ہوں گے۔ یا باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر صاحب ایمان تھے، جو دنیا کے اندر ایمان لائے، میری توحید کے اوپر ایمان لائے، میرے محبوب مصطفیٰ کی رسالت کے اوپر ایمان لائے، میرے محبوب کے دین کے اوپر ایمان لائے، جو میں نے ایمانیات بنا دیے ان کے اوپر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایمان لائے، میری آیات کے اوپر ایمان لائے، وَقَالُوا مُسْلِمِينَ، اور دنیا کے اندر یہ مسلمان تھے اسلام قبول کر کے، اور اس کے بعد میرے فرما بردار بندے بن کے رہے۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی بھی گواہی خود پیش کرے گا اور ان کے مسلمان ہونے کی گواہی خود پیش کرے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خوف سے بری ذمہ قرار دے کر اور رب تعالیٰ ان کو غموں سے آزاد کر کے اور ان کا تعلق جو متقین کے ساتھ قائم ہوا ہوگا، اللہ رب العالمین ان کو قیامت والے دن اس طرح مالا مال فرما دے گا کہ میدان حشر میں کھڑے ہونے والے اللہ کے بندے ان پر رب تعالیٰ کے ہونے والے انعام کو دیکھیں گے اور وہ ان پر کیے جانے والے انعام پر وہاں پر رشک کرنے لگ جائیں گے، وہاں پر رشک کریں گے۔ اے کاش ہم بھی دنیا میں وہ عمل کر سکتے جو عمل یہ کر کے آ گئے، اے کاش ہماری دنیاوی زندگی اسی طرح گزرتی جس طرح ان کی گزر گئی، اے کاش دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بھی وہ اعمال نصیب ہو جاتے جو اعمال یہ اللہ والے کر کے چلے آئے۔ آج اور کہتے ہیں، ادھر سے آواز آتی یا اللہ میں تیرا بندہ، رہا فرماتا نہیں 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 تو میرا بندہ نہیں، میں تیری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ ادھر سے ہم نے سنا ایک کہتا تھا یا اللہ میں تیرا بندہ، رہا فرماتا ہے تیری بھی کی ہوئی بندگی آج قبول نہیں ہے۔ مگر قربان جائیں یہ کیسے خوش نصیب بندے ہیں، یہ نہیں کہتے یا اللہ ہم تیرے بندے، اللہ تعالیٰ خود ان سے خطاب کرتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے عبادت گزار بندو۔ آج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ نہ دیکھنا سورج سوا نیزے پر ہے کیا بنے گا، شاید ہم بھی پسینے کے اندر ڈوب جائیں گے، نہ یہ معاملہ اوروں کے لیے ہے، تمہارے لیے معاملہ اور ہوگا۔ یا اللہ ہمارے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین اعلان فرمائے گا ادخلوا الجنت وانتم ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون۔ انتظار کس بات کا؟ اٹھو یا باری تعالیٰ ہم تو انتظار کے اندر ہیں، ہم تو تیری بارگاہ سے حکم جاری ہونے کے منتظر ہیں، ہم تو حکم سن کر چاہتے ہیں ہمیں حکم دیا جائے ہم اس کی تعمیل کریں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا پھر اٹھو جلدی کرو، اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یا باری تعالیٰ کیا کریں؟ فرمائے گا ادخلوا الجنت، یہ میری جنت کا دروازہ کھلا ہے، جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یا مولا ہم اکیلے جائیں یا ہماری بیویاں بھی چلی جائیں، دنیا کے اندر جو عورتیں ہمارے نکاح کے اندر آئیں کیا وہ بھی جنت کے اندر چلی جائیں؟ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی جنت کے اندر چلے جاؤ اور اپنی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ یا اللہ وہاں پر ہمیں ملے گا کیا؟ جنت کے اندر کھانے کو ہوگا، پینے کو ہوگا، وہاں پر لطف انداز ہونے کے لیے تیرے انعامات ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا تحبرون، ارے جنت کے اندر جا کر تو دیکھو، وہاں پر تمہاری ایسی عزت کی جائے گی، وہاں پر ایسے ایسے انعامات دیے جائیں گے، وہاں پر ایسی ایسی نعمتوں کے ساتھ تم کو سرفراز کیا جائے گا، وہاں پر تم کو وہ کچھ دیا جائے گا جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ملنے کا تم لوگوں نے کبھی تصور اور گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ آج جنت کے اندر جو تمہیں انعام دیا جانا ہے نا، دنیا میں رہتے ہوئے تم نے نہ کبھی سوچا تھا، نہ کبھی تصور کر سکتے تھے، نہ کبھی گمان کر سکتے تھے کہ جنت کے اندر کیا کچھ ہے۔ فرمان مصطفیٰ کا مفہوم ہے
فرمایا کہ جنت کے اندر رب تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں پیدا کر دی ہیں، رب تعالیٰ نے جنت کو ایسا بنا دیا ہے جس کے بارے میں بندہ نہ سوچ سکتا ہے، نہ کوئی گمان کر سکتا ہے کہ وہ نعمتیں اس طرح کی ہوں گی، اس طرح کی ہوں گی، وہاں یہ ہوگا۔ بندہ جو سوچے نا یہ ہوگا، وہاں اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ پھر بندہ اس سے بڑھ کے سوچے کہ ایسا ہوگا، وہاں اس سے بھی اور اعلیٰ کچھ ہوگا۔ بندہ اور اوپر جا کر سوچے کہ ہو سکتا ہے جنت میں یہ ہو، وہاں پر اس سوچ سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ بندہ سوچے کہ میری سوچ کے مطابق یہ نعمت سب سے اعلیٰ ہے، جنت میں ایسی نعمت ہوگی، فرمایا اس سے بھی اعلیٰ نعمت جنت کے اندر ہوگی۔ پھر بندہ سمجھے کہ میرے مطابق تو یہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے، اگر کوئی اس سے بھی اعلیٰ نعمت ہو سکتا ہے جنت میں وہ ہو، فرمایا نہیں، جنت میں اس سے بھی اتنے اعلیٰ درجوں کی ایسی رب تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کر دی ہیں، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کر دیا ہے، ایسا بنا دیا ہے کہ جو کبھی کسی بندے کے وہم و گمان کے اندر بھی نہ آیا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، جو کبھی کسی بندے کے دل کے اندر آیا تک نہ ہوگا، گمان تک نہ پیدا ہوا ہوگا کہ جنت میں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب میرے عبادت گزار بندے جنت کے اندر میدان حشر کے اندر میرے پاس آئیں گے تو ان کو وہاں پر ایسی ایسی نعمتیں عطا فرما کے مالا مال کر کے رکھ دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر بندہ اگر اپنا تعلق جوڑے، اگر اپنا تعلق قائم کرے، اپنی دوستی قائم کرے، تو یہ دیکھے آیا اس بندے کے اندر تقویٰ ہے کیا؟ جی کیا ہے؟ تقویٰ۔ کیا اس بندے کے اندر تقویٰ ہے؟ یہ شرع کے مطابق چلتا ہے، کہیں مخالف تو نہیں چلتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اس کی نافرمانی تو نہیں کرتا، یہ رسول اللہ کی سنت کا، حضور کے دین کا پابند ہے، کہیں اس کے خلاف تو نہیں کرتا۔ اگر یہ سمجھے کہ یہ بندہ واقعتاً پرہیزگار ہے، یہ متقی ہے، یہ رب تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تو اب ایسے بندے سے بندہ دنیا کے اندر تعلق قائم کر لے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قیامت والے دن اوروں کے ساتھ قائم کیا گیا اس کا تعلق وہ تو ختم ہو جائے گا، مگر اس پرہیزگار کی پرہیزگاری کو دیکھ کر دنیا میں بندے نے جس پرہیزگار سے اپنا تعلق قائم کیا ہوگا وہ قیامت والے دن کبھی ختم نہ ہوگا اور بے فائدہ بھی نہ ہوگا، اس سے میدان حشر میں فائدہ بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین والحمد۔